السلام علیکم۔ اکثر یہ خیال ذہن میں آتا ہے نا کہ کیا وقت کے ساتھ شادی میں وہ پہلے جیسی بات، وہ جوش، وہ محبت کم ہو جاتی ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی تحریر کا تجزیہ کر رہے ہیں جو اس مسئلے کا حل اسلامی نقطہ نظر سے بتاتی ہے، اور یقین کریں اس میں کچھ بہت دلچسپ نکات ہیں جو شادی شدہ زندگی کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ کیا رشتوں میں جو جوش و جذبہ ہوتا ہے اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ وقت گزرے اور ہر رشتے کی چمک ماند پڑ جائے؟ شادی کا جو پہلا سال ہوتا ہے نا، وہ بالکل ایک خواب جیسا ہوتا ہے۔ ہر دن نیا، ہر لمحہ خاص، اور جذباتی طور پر ایک کنیکشن اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ یہ وہی ہنی مون پیریڈ ہے جس کی سب بات کرتے ہیں۔ لیکن پھر وقت گزرتا ہے اور تقریباً 5ویں سال تک آتے آتے وہی جوش و خروش ایک جانی پہچانی روٹین کا روپ لے لیتا ہے۔ زندگی کی ذمہ داریاں، روزمرہ کے کام، وہ شروع کا جذبہ کہیں دب سا جاتا ہے، سب کچھ پریڈکٹیبل لگنے لگتا ہے۔ اور پھر 10واں سال، اکثر اس سٹیج پر یہ روٹین ایک گہری جذباتی دوری میں بدل جاتی ہے۔ میاں بیوی ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں لیکن محسوس اجنبیوں کی طرح کرتے ہیں۔ آخر وہ 5 بڑی چیلنجز ہیں کیا جو آج کل شادی شدہ زندگی میں دوریاں پیدا کر رہی ہیں؟ پہلا، توجہ کی کمی۔ سوچئے کوئی بات کر رہا ہو اور اس کا ساتھی فون میں گم ہو۔ دوسرا، سوشل میڈیا پر دوسروں کی زندگیوں میں دلچسپی لینا اس حد تک کہ اپنے ہی شریک حیات سے غافل ہو جائیں۔ تیسری چیز، جذباتی دوری، مطلب بات چیت صرف ضرورت کی چیزوں تک محدود ہو جائے، بچوں کی فیس، گھر کا سودا، بس۔ چوتھا، ایک دوسرے کی کوششوں کو نہ سراہنا، اپریشیٹ نہ کرنا۔ اور آخر میں، گھر کے کاموں کا غیر مساوی بوجھ جو اکثر سٹریس اور لڑائی کا سبب بنتا ہے۔ تو اب وہی بنیادی سوال کہ ایک رشتے میں اس کی کھوئی ہوئی چمک کو واپس کیسے لایا جائے، اس میں دوبارہ سے جان کیسے ڈالی جائے؟ اس حل کی جو بنیاد ہے نا، وہ سنت کے تصور پر ہے۔ سنت کا مطلب ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ طریقے اور روایات جو زندگی کے ہر پہلو کے لیے اور خاص طور پہ شادی کے لیے ایک بہترین پریکٹیکل ماڈل، ایک عملی نمونے ہیں۔ یہ 3 بہت ہی سمپل لیکن انتہائی پاورفل ایکشنز ہیں۔ نمبر 1، محبت بھرے الفاظ کا استعمال۔ نمبر 2، گھر کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا۔ اور نمبر 3، ایک دوسرے کو پوری توجہ کے ساتھ کوالٹی ٹائم دینا۔ چلیں اب ان تینوں کو تھوڑا تفصیل سے مثالوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ پہلے سٹیپ کی مثال دیکھیں، محبت بھرے الفاظ۔ اس تحریر میں ایک روایت کا حوالہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ حضرت عائشہ کو پیار سے یا حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے، جس کا مطلب ہے اے سرخ و سفید رنگت والی۔ ذرا سوچئے یہ چھوٹی سی بات کتنا گہرا اثر ڈالتی ہے کہ پیار بھرے نام رشتوں کے لیے کتنے ضروری ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے سٹیپ پر، گھر کے کاموں میں مدد۔ یہاں بخاری شریف کی ایک روایت کا ذکر ہے جس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے، یہاں تک کہ اپنے کپڑے اور جوتے بھی خود سی لیا کرتے تھے۔ یہ پارٹنرشپ کی کیا ہی کمال مثال ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ، کوالٹی ٹائم۔ تو یہ سارے ایکشنز، پیار بھرے نام، گھر کے کاموں میں مدد اور ساتھ میں ریس لگانا، ان سب کے پیچھے ایک بہت گہرا فلسفہ ہے، ایک بنیادی سوچ جسے اس تحریر میں شادی ایک مقدس امانت کا نام دیا گیا ہے۔ یہاں جو کی ٹرم ہے وہ ہے امانت۔ یہ ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جو بھروسے کے ساتھ کسی کے سپرد کی جائے۔ اس نظریے کے مطابق کسی کا شریک حیات خدا کی طرف سے اس کے پاس ایک مقدس امانت ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس امانت کو نبھانا کیسے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ تحریر میں قرآن پاک کی سورۃ النساء کی آیت 19 کا حوالہ دیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ کتنا سادہ لیکن کتنا گہرا حکم ہے یہ، جو اس مقدس ذمہ داری کی بنیاد رکھتا ہے۔ امانت کا یہ تصور ایک حدیث سے اور بھی واضح ہو جاتا ہے، جس کا مفہوم ہے عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ انہیں اللہ کی امانت کے طور پر لیا گیا ہے۔ یہ جملہ شادی کو صرف ایک سوشل کانٹریکٹ سے بہت آگے لے جا کر ایک گہری روحانی ذمہ داری بنا دیتا ہے۔ چلیے اپنی گفتگو کو انجام تک پہنچاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک شادی کو مضبوط بنانے کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ سچ پوچھو تو آج کے اس ڈیجیٹل دنیا میں جہاں ہر طرف سوشل میڈیا ہے، یہ اصول شاید سب سے ضروری ہو گیا ہے رشتے کے دل کی حفاظت کے لیے۔ جب سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اپنی غیرت کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ سوچنے کی بات ہے یہ اس اصول کی روحانی اہمیت کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ اب ذرا آج کی دنیا اور پروفیٹک آئیڈیل کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں۔ ایک طرف ہے ہماری ریالٹی،
सोशल मीडिया पर लोग जिन्हें फॉलो करते हैं, फीमेल कॉलीग्स, टीवी शोज, मोबाइल में आने वाली तस्वीरें, और दूसरी तरफ है अल्लाह का साफ हुक्म, मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीची रखें। कितना वाज़ेह फ़र्क है ना। अपना सोशल मीडिया साफ करें, उन अकाउंट्स को अनफॉलो कर दें जो बीवी के एहतराम के खिलाफ हैं। दूसरा, एंटरटेनमेंट को मैनेज करें, गलत मनाजिर से बचें। तीसरा, काम की जगह पर प्रोफेशनलिज्म कायम रखें। और चौथा, और शायद सबसे अहम, अपनी बीवी को लफ्ज़ों से, अमालों से अपनी वफादारी का यकीन दिलाते रहें। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कीमती चीज़ जो एक शौहर अपनी बीवी को दे सकता है ना, वो है उसकी वफादारी का तहफ़्फ़ुज़। ये एतमाद, ये सिक्योरिटी बीवी के दिल के सुकून और मोहब्बत के लिए एक ऐसी बुनियाद है जिसे कोई चीज़ हिला नहीं सकती। ठीक है, अब चलते हैं अपने आखिरी और 5वें उसूल की तरफ, और वो है दुआ और सब्र। यहाँ पर फोकस थोड़ा शिफ्ट होता है। अब हम बाहर के एक्शन से हटकर अंदर के यानी बातनी और रूहानी अमल की तरफ जा रहे हैं। देखें, रिश्तों में ना अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं। कभी कभी हमें अपने पार्टनर की कोई आदत या कोई बात पसंद नहीं आती, लेकिन यहाँ कुरान की ये आयत हमारी रहनुमाई करती है। हो सकता है कि तुम एक चीज़ को नापसंद करो और अल्लाह ने उसमें बहुत सी भलाई रख दी हो। कितनी तसल्ली वाली बात है ये। और इससे एक सवाल पैदा होता है जो हर किसी को अपने आप से पूछना चाहिए। जब हम खुद परफेक्ट नहीं हैं, हम में इतनी खामियां हैं, तो फिर हम अपने पार्टनर से परफेक्शन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जब ये सोच आती है ना, तो खुद ब खुद दिल में नरमी और हमदर्दी पैदा हो जाती है। तो इस दुआ और सब्र वाले उसूल को अपनाना कैसे है? कुछ चीज़ें हैं। नंबर 1, अपनी बीवी के लिए दुआ करें, उसकी सेहत, उसकी हिदायत और आप दोनों के दरमियान मोहब्बत बढ़ने की दुआ। नंबर 2, सब्र। जब वो गुस्से में हो तो गुस्से से जवाब ना दें, आराम से, सुकून से बात करें। नंबर 3, उसकी गलतियां गिनने से पहले अपनी खामियों पर एक नज़र डालें। नंबर 4, फैसलों में उसे शरीक करें, इससे उससे एहसास होगा कि उसकी राय की कीमत है। और आखिर में, जब गलती हो जाए तो माफ़ी मांग ले। आजिज़ी से रिश्ता टूटता नहीं और मजबूत होता है। और इस सिलसिले में एक बहुत ही खूबसूरत जामे दुआ है जो हमें सिखाई गई है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुनिन, यानी ए हमारे रब, हमें हमारी बीवियों और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा। सुभान अल्लाह। एक पुरसुकून, खुशहाल घर की इससे बेहतर क्या दुआ हो सकती है? ये बात कहते हुए दुख होता है, लेकिन ये सच्चाई है कि आजकल घर टूट रहे हैं, तलाक की शरह बढ़ती जा रही है। और अगर आप गहराई में जाकर देखें तो अक्सर इसकी वजह यही होती है कि हम इन बुनियादी टाइमलेस उसूलों से कहीं दूर निकल गए हैं। तो फिर करना क्या है? एक शौहर को अपने आप से एक प्लेज, एक अहद करना होगा। क्या अहद? कि मैं अपनी बीवी से बेहतरीन सलूक करूंगा, कि मैं उसकी और अपनी दोनों की इज्जत की हिफाजत करूंगा, मैं उसकी भलाई के लिए दुआ करूंगा, और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल को सामने रखते हुए मोहब्बत और सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ूंगा। तो हमने क्या सीखा? 5 बुनियादी उसूल। नंबर 1, मोहब्बत घरे अल्फाज। नंबर 2, घर के कामों में मदद। नंबर 3, क्वालिटी टाइम। नंबर 4, प्रोटेक्टिव ऑनर यानी गैरत। और नंबर 5, दुआ और सब्र। बस ये 5 चीज़ें हैं, वो 5 सुतून जिन पर एक मजबूत और खुशहाल शादी की इमारत खड़ी होती है।